گورنر ہاؤس پنجاب میں ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب، سلیم حیدر کا ارشد ندیم کو انعامی رقم اور گاڑی کا تحفہ۔ میڈیا سے گفتگو میں ارشد ندیم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پورا ملک مجھے عزت دے رہا ہے، گورنر پنجاب اور پوری قوم کا شکر گزار ہوں۔ سلیم حیدر نے کہا کہ قومی ہیرو کی کامیابی پر پوری قوم جشن منا رہی ہے، ملک کے ہر حصے میں ارشد ندیم کی کامیابی کو سراہا جا رہا ہے، ہمیں توقع ہے کہ ارشد ندیم مزید ریکارڈ بھی توڑیں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، لاہور میں رات گئے ہونے والی بارش اب بھی وقفے سے جاری، قصور، شکر گڑھ، گجرانوالہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی موسلادھار بارش، ملتان میں 134 ملی میٹر برسات، جڑواں شہروں میں بھی بادل کھل کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب، ہند اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بادل برسے، کراچی میں آج اور کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا سپیل 25 اگست تک اثر انداز رہے گا۔ بلوچستان اور سندھ میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال، نشیبی علاقے زیر آب، رابطہ سڑکیں متاثر، چمن میں پانی گھروں میں داخل، کچے مکان متاثر، تیز ہوائوں سے سائن بورڈ، بجلی کے کھمبوں اور درختوں کو نقصان، چمن میں ریلوے ٹریک تباہ، لینڈ سلائیڈنگ سے شارع کاخان اور سیلاب سے شارع قراقرم پر ٹریفک معطل، گلگت بلتستان کے علاقے استور میں سیلابی ریلوں کے باعث متعدد دیہات متاثر ہوئے، واٹر چینلز اور باغات تباہ، درجنوں مویشی بہہ گئے، رابطہ پل بہہ جانے سے زمینی رابطہ منقطع۔ ادھر سندھ میں مورو دادو پل پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، 105 دیہات میں پانی داخل، 20 رابطہ سڑکیں زیر آب، دادو سے زمینی رابطہ منقطع، تل اور کپاس سمیت دیگر فصلیں ڈوب گئیں۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بعد بھارتی حکومت آبی جارحیت پر اتر آئی، بھارت نے بغیر خبردار کیے راوی اور چناب کے سپل ویز کھول دیے، پاکستان میں ہزاروں دیہات اور لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بھارتی پانی سے قادر آباد بیراج پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے، چناب میں پانی کی سطح 2.5 لاکھ کیوسک تک جا سکتی ہے، راوی میں جسٹر اور شاہدرہ کے مقام پر 55,000 کیوسک کا بہاؤ متوقع ہے۔ نچلی سطح کے سیلاب کی وارننگ، علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے 2 روزہ مذاکرات ختم، امریکہ نے نئی تجاویز پیش کر دی، مشاورت جاری رہے گی، حماس نے مذاکرات میں حصہ نہ لیا، حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے پچھلے مذاکرات کی پاسداری نہیں کی، اسرائیل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ کسی بھی فریق کو جنگ بندی ڈیل تک پہنچنے کی کوششیں کمزور نہیں کرنی چاہیے۔ امریکی حمایت کی یقین دہانی کے لیے وزیر خارجہ کو اسرائیل بھیجنے کا اعلان، جنگ بندی اور دیگر معاملات میں پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا، جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات اگلے ہفتے قاہرہ میں ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت آج، وکلا صفائی ریفرنس کے تفتیشی آفیسر میاں عمر ندیم کے بیان پر جرح مکمل کریں گے، نیب نے 59 گواہان میں سے 24 کو ترک کر رکھا ہے، اب تک 35 گواہان کے بیانات قلم بند جبکہ 34 پر جرح مکمل کی جا چکی، سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کریں گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا مریم نواز کو بہترین کارکردگی پر شاباش دینا خوشائند ہے، یہ مریم نواز کے لیے فخر اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ مریم نواز نے چند ماہ میں پنجاب میں جو کارنامہ سر انجام دیا وہ تاریخی اور قابل ستائش ہے۔ روٹی کی قیمت میں کمی مریم نواز کی بہترین حکمت عملی اور ہوم ورک کا نتیجہ ہے، بجلی کے بلوں پر ریلیف نواز شریف کا پنجاب کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ مریم نواز 25,000 ہونہار طلباء کو اسکالرشپس دینے کی منظوری دے چکی، یہ سب میاں نواز شریف کی لیڈرشپ اور ان کی رہنمائی کی بدولت ہی ممکن ہو رہا ہے۔ نواز شریف بھولی بھالی شکل سے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے، تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا رد عمل، کہا نواز شریف کے دور سے پہلے ڈالر 20، 40 اور 60 روپے کا بھی تھا، جس طرح ڈالر کو 105 پر رکھا گیا، اس کی وجہ سے 2017 میں شدید معاشی بحران آیا۔
مصنوعی ایکسچینج ریٹ کے لیے قوم کے 30 ارب ڈالرز اس کی نظر کیے گئے۔ بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ نواز دور میں کیے گئے مہنگے معاہدے ہیں۔ نواز شریف نے ڈیل کر کے بھائی اور بیٹی کی حکومت کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پنجاب میں بجلی سستی ہونے کا سہرا لے لیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ پنجاب میں بجلی کی قیمت کم ہونا خوشائند بات ہے۔ جماعت اسلامی کی مزاحمت اور جدوجہد رنگ لاتی ہے۔ پنجاب کے بعد وفاق اور صوبائی حکومتوں کو ریلیف کے دائرے کو پورے ملک میں پھیلانا ہوگا۔ یہ ریلیف عارضی نہیں بلکہ مستقل ہونا چاہیے، جبکہ دیگر صوبائی حکومتیں اور وفاق بھی بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے معاملے میں کوئی پیش رفت کریں۔